اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر یعنی ماہ مبارک رمضان کی 12 تاریخ اور ہم لکھنؤ اسٹوڈیو سے براہ راست نشریات کے حوالے سے آپ سے پھر مخاطب ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بڑی خوبصورت گفتگو اس لائیو ٹرانسمیشن میں چل رہی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے، خداوند عالم نے ایک روزے دار کو ضیافت بخشی، یعنی اس نے اپنا مہمان قرار دیا، اور ایک مہمان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کو کیسے سامنے رکھا جائے۔ ناظرین اکرام، ویسے تو دیکھا گیا کہ یہ اسلام کا یہ ہدف ہے کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل کیا جائے، اور ایک خوبصورت معاشرے میں جہاں لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو سربراہ کہتے ہیں قوم ملت کا یا اپنے سماج کا، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ آئی ناظرین، آج ہم اس اہم موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب کربلاء۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، اس سماج میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، تو دیکھا یہ گیا کہ اب اس رمضان میں اور خاص طور سے پچھلے کچھ سالوں سے یہ چلن بڑی تیزی سے چلا ہے کہ جہاں پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، ایک سیاستداں اپنے ہاں روزہ افطار پارٹی کرتا ہے، اور اس میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسی پارٹی کو کس طرح سے اسلام اپنے نظریے میں دیکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان جیسا کہ عرض کیا گیا، خداوند عالم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس مہینے کو، اور اپنے بندوں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس خطبے میں تمام تر پہلوؤں کے اوپر اشارہ کیا کہ اس مہینے میں کیا کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں اور تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ ہم جب بھی کسی سماجی مشکل کی بات کریں یا کسی سماج میں پنپنے والی بہت سی ایسی چیزوں کی بات کریں جس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ڈیفینیشن صحیح سے ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ڈیفینیشن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا غلط ڈیفینیشن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ افطار کرانا بہترین عمل ہے، حتیٰ چاہے وہ ایک کھجور کا دانہ ہو یا ایک جرعہ آب ہو، اس پہ کوئی شک نہیں، اور جتنا انسان کو دیا گیا اتنا وہ بڑھاتا چلا جائے، یہ خداوند عالم کا اس پہ کرم ہے، اور وہ اسی کرم کو اور بڑھائے تو اس کے اوپر کرم اور مزید ہوتا چلا جائے۔ اب اگر ہمارا ہدف افطار دینے سے خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتوں کا حصول ہے، اس سے اجر و ثواب ہے، تو پھر ہم ہر چیز کی رعایت کریں گے۔ لیکن اگر ہدف سیاسی ہو جائے، ہدف دنیاوی ہو جائے، تو ممکن ہے عنوان اس کا مذہبی دکھنے میں ہو، لیکن اس کا اصل تعلق مذہب سے یا دین اور شریعت سے نہیں ہو۔ تو یہاں مسائل جو اکثر جگہ پہ درپیش ہے، اس کی وجہ یہ کہ ڈیفائن صحیح سے نہیں ہوا ہے، ہدف صحیح نہیں۔ ہم افطار کیوں دے رہے تھے کسی انسان کو؟ یہ سوچ کر دے رہے تھے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اگر اللہ کے عطا کردہ جو نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں میں اس کو اپنا شریک کر لوں گا، تو اللہ کے مہمان کو میں اپنے گھر مہمان کرنے کا شرف حاصل کروں گا، یہ میرے لیے شرف ہے۔ خوب، جزاک اللہ۔ لیکن اگر ہدف یہ ہو جائے کہ میں جا رہا ہوں فلاں مقام پر، یا میں افطار پہ بلا رہا ہوں لوگوں کو، لیکن میرا ہدف کیا ہے کہ ان سے میرے سیاسی روابط اچھے ہو جائیں، ان سے میری تجارت کے معاملات اچھے ہو جائیں، ان سے، تو اب ہدف الہی نہیں رہ گیا، اب فی سبیل اللہ نہیں رہ گیا۔ ہدف اگر افطار قربتاً الی اللہ تھا تو ہمیں ہر چیز اللہ سے لینی ہے، تو پھر ہم ہر لحاظ بھی اللہ کا کریں گے۔ لیکن اگر افطار دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے، تو پھر اس کا نام افطار ہم نے رکھ دیا ہے، لیکن اس کا عنوان مذہبی ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی بھی عمل مذہبی نہیں ہے، جو اکثر ہمارے معاشرے میں ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، بلانے کو، ایسے لوگوں کو بلانا جو روزہ نہ رکھتے ہوں، یا مثال کے طور کے اوپر وہ ان کے گھر میں کھانا موجود ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ انسان جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا کسی مرض کی وجہ سے روزے سے نہیں ہے، تو ایسے کو بلانے میں کوئی حرج نہیں، کہ کم سے کم وہ روزے داروں کے ساتھ بیٹھے گا، نماز میں شرکت کرے گا، آئے گا، صلہ رحم کم سے کم اس کے ساتھ ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اکثر آنے والے وہ ہیں کہ جو روزے سے ہیں، ایک یا دو افراد ایسے ہیں جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزے سے نہیں ہیں، تو ان کا حکم بالکل الگ ہے۔ لیکن اگر ہم بلا ہی ایسے لوگوں کو رہے ہیں کہ جن میں اکثریت ایسوں کی جن کو روزے سے کوئی نہ صرف یہ کہ روزہ رکھتے نہیں، تعلق بھی نہیں ہے روزے سے،
یا ایسے لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں کہ جن کو ضرورت ہی نہیں ہے افطار دینے کی، بلکہ برعکس ایسے لوگوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں کہ جن کو آنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ ہے کہ ہم نے اپنے یہاں دعوت دی ہے اپنے رشتہ داروں کے، ہمارے رشتہ دار مثال کے طور پر مضبوط لوگ ہیں، دنیاوی لحاظ سے مضبوط لوگ ہیں، لیکن میں صلہ رحم کے لیے ان کو بلا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان رشتہ داروں کو بھی بلا رہا ہوں جو مضبوط نہیں ہیں۔ یا اگر عمومی دعوت میں نے کی ہے تو میں نے مضبوط لوگوں کو بھی بلایا ہے، سیاسی لوگوں کو بھی بلایا ہے، سماجی لوگوں کو بھی بلایا ہے، اور اس طبقے کے بھی کچھ نمائندوں کو بلایا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں بیچ کا ایک معاملہ لے کر چلنا ضروری ہے۔ لیکن جو اس طرح کی افطار پارٹیز ہوتی ہیں، اس کا عنوان ہی غلط ہے، افطار پارٹی کا عنوان ہی یہ ہو گیا کہ اس کا تعلق الہی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ہر بات ہے جو عام طور سے بر صغیر میں ہمیں نظر آتا ہے، اور ممکن ہے کسی اور جگہ نہ بھی ہو اس کا اثر، لیکن بر صغیر میں ہمیں اس کی چیزوں کو دیکھنے ملتے ہیں۔ ان کا ہدف سیاسی ہوتا ہے، ان کا ہدف عوام الناس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر آپ کے مذہبی شعار میں آپ کے ساتھ شریک ہے، جبکہ معلوم ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس عنوان کو استعمال کر کے کل یہ اپنی سیاست کو اور چمکانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی سیاسی پارٹیوں میں جانا یا اس میں شریک ہونا کوئی بہت اچھی چیز نہیں۔ ہاں اگر ممکن ہے کہ آپ کے جانے کے نتیجے میں کچھ معاملات مسلمین کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر پارٹی کسی حکمراں نے دی ہے اور اس میں آپ کو عنوان نمائندے مسلمین بلایا ہے، اور آپ کے جانے کے نتیجے میں اس پارٹی میں یا اس دعوت میں کچھ فائدے یا سیاسی لحاظ سے یا عمرانی لحاظ سے آپ کو ہو سکتے ہیں، قوم کو ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص کے لیے جو ذمہ دار شخص ہے اس کے جانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں اثر انداز ہو سکتا ہو اور وہاں کہہ سکتا ہو کہ میں آؤں گا لیکن آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو بھی بلائیے، یا آپ کوشش کریں کہ ایسے کام انجام دیجیے، آپ کی حکومت اس طرح کے کام انجام دے، تو شاید یہ پارٹی کچھ حد تک الہی ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں یہاں اس طرح کی سیاسی پارٹی میں وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، جن کی جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سماج کو، ان کو بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے یہاں دعوت دیتے وقت بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم غیر مذہب کو یا غیر دیندار شخص کو بلا رہے ہیں تو ہدف الہی ہو، یعنی میں اس کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ 10 روزے داروں کو دیکھ کے شاید اس کے اندر بھی حس جاگے، یہ روزہ رکھنے لگے۔ میں اس کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ اسلام سے آشنا ہو سکے، میں اس کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ مذہب تشیع سے یہ آشنا ہو سکے۔ اگر ہدف ہمارا الہی ہو جائے، ابھی تک ہدف کیا ہے کہ میں اسے سیاسی معاملات اچھے کر لوں، میں ان سے رشتہ داریوں کو مضبوط کر لوں یا کل کی قرابت داریوں کو مضبوط کر لوں، الہی نہیں، اپنی دنیاوی فائدے کے لیے، تو ہدف دنیاوی ہے، لہٰذا اجر بھی دنیاوی رہے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں اسی کام کو عمل وہی ہے لیکن نیت الہی ہو جائے کہ میں اس شخص کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ آئے روزے داروں کے بیچ میں رہے گا تو اس کو بھی شاید توفیق حاصل ہو جائے، روزہ رکھنے لگے، اچھے لوگوں کے درمیان رہے گا تو اچھی باتیں سیکھنے لگے گا، اہل مذہب کے ساتھ بیٹھے گا تو مذہب کی طرف راغب ہوگا، مسلمانوں سے نزدیک آئے گا تو شاید اسلام کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے عنوان سے اگر آپ کسی کو بلائیں گے تو بہرحال چونکہ الہی عنوان ہو جائے گا، لہٰذا اس کا ثواب بھی اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گا، اور اس طرح کی دعوت کو خداوند عالم بھی پسند کرے گا کہ آپ نے دعوت دی ہے ایک غیر عمل کرنے والے مسلمان کو، لیکن ہدف یہ کہ وہ آ کے شاید عمل کرنے لگے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ہدف سے کر رہے ہیں آپ نے دعوت دی ہے ایک شخص کو کہ وہ آ کر جب مذہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ بھی مذہب سے آشنا ہو سکے، دینداروں کے ساتھ بیٹھے تو وہ بھی دین سے آشنا ہو سکے، تو ہدف الہی ہے۔ اگر ہدف الہی ہے تو خداوند عالم بالکل اس کو قبول کرنے والا ہے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آغا کچھ لوگ ایسے جگہ پر جیسے سیاستداں ہیں یا کچھ ایسے بیوروکریٹس ہیں کہ وہ جو اس ایسے معاشرے میں جاتے ہیں کہ جہاں پر مختلف مکتب فکر کے، اسلامی مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں پر افطار ہوتی ہے، افطار پارٹی ہے، اور وہ خود اہل تشیع ہے، اور وقت کی پابندی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پر معینہ وقت پر اذان کے وقت روزہ سب کا کھل جاتا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بالکل اکیلا منفرد انداز میں اکیلے خاموش بیٹھا ہے، اب وہ روزہ افطار بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک روزہ افطار کرنے کا مسئلہ ہے، جو انسان کسی جگہ افطار پہ گیا ہے اس کو اگر حالت تقیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ وقت سے پہلے افطار نہیں کر سکتا۔ آپ بالکل واضح کر دیں کہ میں افطار اپنے وقت پہ
کروں گا، اور اس پہ اگر جان کا خطرہ ہے تو ایک بحث الگ ہو جاتی ہے، تقیہ کی بحث ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ایسے عہدے پہ ہے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف یہ کہ 5 منٹ یا 10 منٹ کی تاخیر سے وہ افطار کرے گا، وہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتا ہوں، میں نماز پڑھ کے افطار کروں گا، کوئی بھی عمل اس طرح سے کر سکتا ہے، میزبان نے جب اسے بلایا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کا مذہب کیا ہے، لہٰذا وہاں اپنے بلکہ بہترین موقع ہے اپنے مذہب کی نمائندگی کرنے کا، اور بہترین موقع ہے حقانیت تشیع کو واضح کرنے کا، کہ جا کر اپنے حقانیت کی بات کرے تشیع، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ انسان، کچھ لوگ سوال کہ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں جن کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ سوال کریں کہ صاحب آپ نے لیٹ کیوں کیا، تو آپ بیان کر سکتے ہیں حقیقت کو کہ خداوند عالم نے جو حکم دیا ہے آیت میں وہ رات تک کے روزے کو حکم دیا، جب رات شروع ہو جائے تب روزہ افطار کرنا ہے، لہذا سورج ڈوبتے ہی میں افطار نہیں کر سکتا، بلکہ رات واضح ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے تب میں افطار کرتا ہوں۔ آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، آپ رسول کی اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، یہ فلاں مکتب فکر کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی، فلاں ریفرنس بک میں آپ کو مل جائے گی، تو ایک آپ کا چھوٹا سا عمل ممکن ہے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے، لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب سب افطار کر رہے تھے میں وہاں نہیں کر رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل آپ افطار اللہ کے حکم پر روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ ہی کے حکم پہ آپ روزہ کھولیں گے، دنیا کے کہنے پر یا دنیا کے ماننے کے لیے اگر آپ روزہ کھولیں گے تو الہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں اسی اللہ نے اجازت دی کہ اگر جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہو تو کھول لو، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے اس عمل کے لیے، لیکن جہاں جان کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں اگر تقیہ کا مسئلہ نہیں ہے، جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے وقت کے اوپر ہی افطار کریں گے، بلکہ میری نظر میں بہترین موقع ہے کہ حقانیت تشیع کو اور احکام کے واضح ہونے کو وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تھوڑا لیٹ کر دے، مطلب جہاں ایسی ضرورت ہو کہ وہ افطار کر کے گھر سے نکلے، اور بہت آسان، بہت سے طریقے ہیں، اگر انسان کرنا چاہے تو ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، اگر میں بغیر تکلف کی بات کہوں تو اگر جب اپنے معاملات ہوتے ہیں تو انسان طریقے نکال لیتا ہے، اور جہاں مذہبی معاملات ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی طریقہ سے ساری چیزیں مذہب پر ڈال کر وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر بہت سے طریقے ہیں، اپنے آپ کو ٹریفک میں لیٹ کر سکتا ہے، 5 منٹ لیٹ ہی پہنچے، کیا حرج ہے، یا اپنے گھر سے افطار کر کے جائے کہ میں تھوڑا سا لیٹ آتا ہوں، میں افطار گھر پہ ہی کرتا ہوں، نماز پڑھ کر ہی میں کہیں جاتا ہوں، اپنا عنوان بتا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو ٹیکل کر سکتا ہے، جہاں تک ممکن حقانیت تشیع کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور جہاں معلوم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہوئے اپنے افطار کو، اپنے روزے کو بچائے، اور بعد میں اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی دعوت اور دل شکنی سے بھی محفوظ رہے اور اپنے روزے کو بھی بچائے۔ جزاک اللہ۔ اگر ہم کیونکہ اصلاح معاشرہ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس ماہ مبارک کے لیے سب سے اہم چیز، کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں سماج میں کہ لوگ اپنی طرف سے لوگوں تک کچھ چیزیں غذا فراہم کرتے ہیں، اور اس کا ایک بڑا نوٹس یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے موبائل کے زمانے میں اور اس میں کہ فوٹو کھینچا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اس غذا کو لے رہا ہے وہ بڑی شرمندگی کا سبب بنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، اور کیسے ایک معاشرے کو اچھے معاشرے میں تشکیل کیا جائے؟ دیکھیں، 2 مسئلے ہیں یہاں پر۔ ایک دفعہ ہے کہ فوٹو کھینچنے کا ہدف کیا ہے، کچھ لوگ اس کا ہدف الہی ہدف یعنی کوئی اچھا ہدف بھی بتا سکتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جو آدمی فوٹو کھینچ رہا ہے وہ اس لیے کھینچ رہا ہے کہ جس نے مجھے معمور کیا، یعنی وہ اس کے اپنا مال نہیں ہے، ممکن ہے مجھے کسی نے پیسے دیے کہ آپ یہ افطار کسی مومن کو کرا دیجیے گا، تو اب اس شخص تک یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اپنی بات کو عملی کر دیا ہے، مثال کے طور پر میں ایک فوٹو کھینچتا ہوں کہ صاحب میں نے یہ پیسے یا میں نے یہ غذا یا میں نے یہ چیز وہاں پہنچا دی۔ یہاں یہ کوشش کریں، اگر اس طرح کی مجبوری ہے کہ آپ کو جس آدمی نے معمور کیا ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے مجبوری ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ عمل ہوا ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں کہ پہنچا نہیں پہنچا، غریب تک پہنچا نہیں پہنچا، یہ بھی مسائل ہیں۔ تو اگر ہدف کار خیر کرنے والے کی تشویق ہے یا اس کو یقین دلانا ہے کہ یہ عمل ہو گیا ہے تو فوٹو کھینچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کی فوٹو کھینچ رہے اس کو بھی یہ بتا دیں کہ یہ فوٹو ہم بلر کر دیں گے۔ آج ایک طریقہ بہت اچھا ہی آ گیا ہے کہ ہم جو آدمی جس کی ہم عزت اور آبرو کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس کی فوٹو ہم بلر کر دیں، اور جو ہدف ہے کہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ مال پہنچا دیا گیا، یہ افطاری پہنچا دی گئی، یہ غذا پہنچا دی گئی، وہ بھی پہنچ جائے گا، لیکن شخص کا چہرہ ہم نے فوٹو میں، تاکہ سوشل میڈیا کو پتہ نہ چلے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو اس کے عنوان کو صرف انہی تک بتایا جائے جنہوں نے پہنچایا، سوشل میڈیا پر ڈالنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ اگر ہدف یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اور لوگ ہماری مدد، مثلا کوئی آرگنائزیشن ہے وہ یہ عمل کرتی ہے، وہ اس لیے تصویر ڈالتی ہے کہ 4 اور ڈونرز مجھے ملیں اور ان ڈونرز کی مدد سے میں 10 اور لوگوں کی مدد کروں، تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوشش یہی کریں کہ بلر کر دیں تصویر، یعنی مستحق کی آبرو کو محفوظ رکھ لیں۔ کیا کہنے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے ایڈیٹر سے کہہ کر اس فوٹوشاپ کے ذریعے سے اس کی تصویر بلر کر دیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، تاکہ اس کی آبرو محفوظ رہے، اور اس کو بھی بتا دیں کہ یہ فوٹو جو ہم کھینچ رہے ہیں اس میں آپ کی تصویر دنیا کے سامنے نہیں جائے گی، آپ کی شناخت دنیا کو معلوم نہیں ہوگی، یہ ہمارا اور آپ کا اور خدا کے درمیان کا راز ہے، وہ راز رہے گا، تاکہ اس کے اندر بھی اگر کوئی حس جاگ رہی ہو یا کوئی شرمندگی ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم دور کر دیں۔ لہٰذا ایک تو یہ ایک دفعہ نہیں، میں اپنے پیسے سے مدد کر رہا ہوں، مجھے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر میں فوٹو کھینچ رہا ہوں تو پھر یہ خود نمائی ہے، اب اگر میں فوٹو کھینچ رہا ہوں تو میں دنیا کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کار خیر کیا، یہاں بالکل صحیح نہیں ہے۔ میں نے جو اکثر جگہوں پہ منع کیا اور کئی قسطوں میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ کے لیے عمل نہ کریں، وہ شخصی عمل کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے مجبوری ہے کہ وہ فوٹو پوسٹ کریں تاکہ اور ڈونرز انہیں ملیں، تو وہاں وہ فوٹو بلر کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو بھی خبر کر سکتے ہیں کہ فوٹو ہم نے بلر کر دی ہے تاکہ آپ کی شناخت محفوظ رہے، اور منظم اس آرگنائزر سے بھی کہہ دیں کہ ہم فوٹو پوسٹ کریں گے لیکن مستحقین کی فوٹو ہم بلر کر دیں گے، آپ کے پاس ساری انفارمیشن رہے گی لیکن فوٹو ہم بلرڈ رکھیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ فوٹو شو نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا اور آپ کے درمیان کا راز ہے۔ لیکن اگر شخصی مدد کر رہے ہیں اور آپ اپنے مال سے مدد کر رہے ہیں، یعنی خدا کے دی کردے مال سے مدد کر رہے ہیں، تو پھر اس کو فوٹو کھینچنا اولاً اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر کھینچ بھی رہے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا بالکل ہی صحیح اور مناسب عمل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کیا ہے۔ اگر پرسنل عمل ہے تو اس کی فوٹو نہ کھینچیں تاکہ آپ کا ثواب محروم نہ ہو، اگر آرگنائزیشن کا عمل ہے تو اس میں اس کو سوشل میڈیا پہ اگر پوسٹ کرنا ضروری ہے کسی وجہ سے تو اس کے اندر اس کی آبرو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں، سلیم سرسی لاس اینجلس سے سوال کر رہے ہیں کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہیں، لیکن اگر باپ کے مرنے کے وقت بیٹا بالغ نہ ہو تو کیا بالغ ہونے کے بعد باپ کی قضا نمازیں اس پر واجب ہوں گی؟ جی، یہ سوال شاید پہلے بھی آیا تھا اور ہم نے اس کو عرض کیا تھا کہ اگر انسان کے موت کے وقت اس کا بیٹا جو بڑا بیٹا ہے وہ نابالغ ہے تو جب وہ بالغ ہوگا اس کے اوپر باپ کی قضا نمازیں واجب ہو جائیں گی اور وہ اس کو ادا کرے گا۔ ایک اور سوال اسی سے ملتا ہے، اگر بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازیں پڑھنے سے پہلے انتقال کر جائے تو کیا یہ نمازیں دوسرے بیٹے پر واجب ہو جائیں گی؟ اگر بڑا بیٹا قضا نمازیں ادا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے تو چھوٹی بیٹوں کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ پڑھنا چاہیں، مثال کے طور پر انہوں کو معلوم ہے کہ بڑے بھائی نے نمازیں پڑھنا شروع کی تھی، اتنی پڑھ دی تھی، اتنی رہ گئی تھی، اس پر ان پر واجب نہیں ہے اب چھوٹی اولاد، چھوٹے بیٹے پر یا باقی بہنوں پر، اولادوں پر کچھ واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں قصد رجا کی نیت سے کہ میرے باپ کی نمازیں پوری ہو جائیں، لیکن اب کسی پر واجب نہیں ہے۔ واجب صرف بڑے بیٹے پہ تھی اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی واجب ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی اولاد پر بھی دادا کی قضا نمازیں نہیں آئیں گی۔ اگر اس کی کوئی قضا نماز ہے تو وہ اس کی اولاد کے اوپر واجب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باپ کی نمازیں اس کے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہوں گی۔ یہ سوال بھی انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا، السلام علیکم علیکم، اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا وہ اپنی زندگی میں اپنی قضا نمازوں کو کسی سے پڑھوا سکتا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی قضا نماز یا جو نماز اس سے چھوٹ رہی پڑھوانا جائز نہیں ہے، کتنا بھی مجبور ہو کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے گا، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا یعنی رکوع سجود نہیں کر سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھے گا، بالآخر اشارے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں کس کیفیت سے بھی نماز پڑھ سکتا ہو وہ پڑھ لے، وہی کافی ہے، یعنی وہ پھر قضا اس کی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہوگا، یہ اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے مرجع سے یا اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھ سکتا ہے اور اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں کسی اور سے نماز ادا نہیں کروا سکتا۔ سیدہ زرین زہرا یہ کینیڈا سے سوال کر رہی ہیں کہ جس طریقے سے نماز شب کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے ماہ مبارک میں، کیا اس نماز شب کی جو قضا ہے اگر چھوٹ جاتی ہے تو کہ اس کی قضا بھی کی جا سکتی ہے؟
ماہ مبارک رمضان میں یا دیگر ایام میں قضا نمازوں، جہاں تک نماز شب کا مسئلہ ہے، نماز شب کے لیے بعض علماء نے تاکید کی ہے کہ اگر انسان وقت پہ نہ پڑھ سکے، یعنی عشاء سے لے کر نماز صبح کے وقت تک وقت ہے نماز شب پڑھنے کا، بہتر ہے کہ نصف شب سے نماز صبح، جتنا نماز صبح سے نزدیک اتنا اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی انسان نہ پڑھ سکے تو نماز صبح کے بعد بھی قصد رجا کی نیت سے، قضا کی نیت سے نماز شب پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر ماہ مبارک رمضان میں پڑھنا چاہیں تو آپ اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن اسی دن کی نماز اسی دن پڑھنے کا حکم ہے، یعنی جیسے جو شب آج گزر گئی اس کی قضا، اس نماز شب کی قضا آج دن میں کسی وقت پڑھ سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان میں اگر وہ اپنے سال بھر کی نماز شب کی قضا پڑھنا چاہتی ہیں تو عام طور سے علماء نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ بہتر یہ کہ نماز شب پڑھیں، یعنی اب چونکہ ماہ مبارک رمضان میں عام طور سے لوگ رات میں دیر تک جاگتے ہیں یا پوری رات جاگ جاتے ہیں یا جلدی اٹھ جاتے ہیں سحری کے لیے، تو کم سے کم اس مہینے میں نماز شب پڑھنے کی عادت ڈالیں، یا کم سے کم ان شبوں میں جو ماہ مبارک کی شب ہیں نماز شب پڑھیں۔ جہاں تک باقی سال بھر کی نماز شب کا مسئلہ ہے، وہ اسی دن اگر صبح اس کی قضا کر رہے ہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے بھی نام لکھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا رہنمائی فرمائیں، یہ سوال یہ ہے کہ کیا اپنے زندگی میں جو قرآن آدمی پڑھتا ہے اس کو اپنے اوپر ہی اپنے لیے خود بخش سکتا ہے؟ بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل جب وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ بخشنا کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے یہاں کی اصطلاحیں ہیں۔ جب آپ انسان قرآن پڑھتا ہے، مستحب نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں ہی اس کو لکھا جائے گا، چاہے وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہو چاہے دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہو۔ ہاں، دوسرے کے لیے جب پڑھتا ہے تو ہم ہدیہ کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پر یہ قرآن کی تلاوت میں 4 معصومین کے وسیلے سے فلاں میت کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ لیکن اگر خود پڑھ رہا ہے اور اپنے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنے لیے ہدیہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹکلی اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور وہ اسی کے نام اعمال میں ثبت کیا جائے گا۔ ایک اور سوال ہے آغا، یہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیں کہ جو خمس، زکوٰۃ اور جو دیگر جو صدقات ہیں اس میں سے فطرہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کو صدقہ کہا جائے اور یہ فطرہ کس طرح سے دیا جائے؟ فطرہ معلوم ہے کہ فطرہ زکوٰۃ ہے، اسی لیے سے زکوٰۃ الفطرہ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو ہاں کی ہوتی ہے، ایک وہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، جو 4 جس میں غلات ہیں، یعنی جو اور کیا نام ہے، گندم، کشمش اور کھجور، ان 4 چیزوں کے اوپر آپ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائیں۔ 3 جانور ہیں، یعنی گائے، اس میں بھینس بھی شامل ہے، گائے اور بھینس ایک حکم میں ہے، بھیڑ اور بکری ایک حکم میں، اور اونٹ وہ اپنے حد نصاب ان کے معلوم ہے، اگر اس تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور 2 نقدین ہیں، یعنی سونے اور چاندی کے سکے، نہ کہ زیور، سونے اور چاندی کے سکے جو تقریباً اب رائج نہیں ہیں، ان کے اوپر اگر یہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا الگ مسئلہ۔ ایک زکوٰۃ الگ ہے، وہ ہے زکوٰۃ فطرہ، جو ماہ مبارک رمضان میں واجب ہوتی ہے، نماز عید پڑھنے سے پہلے دینا چاہیے، یعنی چاند ہونے کے بعد عید کا، اس سے لے کر نماز عید پڑھنے سے پہلے کے بیچ کے درمیان اس زکوٰۃ کو دینا چاہیے۔ اس کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن کے پاس سال بھر کا نان و نفقہ نہیں ہے، انہی کو زکوٰۃ فطرہ دی جائے گی۔ ہر انسان کا زکوٰۃ فطرہ، ہر فرد جو گھر میں ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہوگی کہ وہ 3 کلو کا حساب کرے، 3 کلو جو یا 3 کلو گندم یا 3 کلو کھجور یا 3 کلو کشمش، اس کا حساب کرے پر فرد، جو گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو گھر کا مکھیا ہے، جو گھر کو سنبھالتا ہے وہ شخص، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہے کہ سب کی زکوٰۃ نکالے، حتیٰ اس بچے کی زکوٰۃ جو 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس میں ایک بہت جلدی سے میں چاہوں گا، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، کہ کیا اس کو فوراً ہی دے دینا چاہیے یا کچھ دیر جیسے لیٹ ہوتا ہے نماز کے بعد اگر پہنچاتے ہیں؟ جو انسان نماز عید جماعت سے پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے فطرہ نکال کر مستحق تک پہنچا دے، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر نماز کے بعد بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آگا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آج ہم براہ راست نشریات لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب تھے۔ پھر دعا ہے کہ پروردگارہ اس بوا سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارے آقا اور مولا حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ظہور میں تاجیل فرمائے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔